الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز بھائی، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو بھی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ یعنی یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے انسان کو اور خبردار کرتی ہے کہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، کامیابی اور فلاحی صرف ایک مذہب اور مذہب دین اسلام میں ہے، جس کی طرف یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوشیار اور خبردار کرتی ہے اور پورے انسانیت کو بلاتی ہے اور ان سے مخاطب ہے، خطاب کرتی ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی اور مذہب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، عیسائیت ہو گیا، اس کے علاوہ یہودیت ہو گئی، معتزلہ ہو گیا، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں، ہندو مت ہو گئے، قادیانیت کے تو فرقے اور جتنے بھی ہیں، مذہب اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی اگر آپ مذاہب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ رد کر دیجیے، قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو اسلام اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ موضوع آج کا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں ایمان اور اسلام کسے ارشاد فرمایا، کسے بتایا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ غور سے سنیں، ہمارے پاس ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بالکل سفید تھے، اس کے بال بالکل کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ سفر سے کوئی بندہ آتا ہے، اچانک کوئی بندہ سفر سے آئے اور آتے ہی آپ اس مسجد میں آ جائے تو اس پر سفر کی کچھ آثار ہوتے ہیں، دھول مٹی اس کے کپڑوں پر ہوتی ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ گرد و غبار سے آلودہ ہوتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ سفر کر کے آیا ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بندہ آیا، اس کے بال بالکل کالے سیاہ تھے، کپڑے اس کے بالکل سفید تھے، ہم پریشان کہ اس پر سفر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی آیا وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا اور اپنے دونوں گھٹنے آقا علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ یعنی ادب بتایا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، جب تم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو ادب سے سب کو جھکانا ہے۔ اب سنیے بندہ کون تھا یہ تو بعد میں بتایا جائے گا۔ وہ بندہ آیا، اس پر کوئی سفر کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے بال بالکل کالے سیاہ ہیں، اس کے کپڑے بالکل سفید ہیں۔ وہ آتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھٹنے آقا علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اب صحابہ صاحب سارے موجود ہیں، سن رہے ہیں۔ اس نے آ کر سوال کیا، آقا علیہ السلام اب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو بھیجا ہوا رسول مانے، نماز کی ادائیگی کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور حج بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ اسلام ہے جسے ہم ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام نے اسلام بتا دیا
کہ تو کلمہ طیبہ پڑھے، نماز کی ادائیگی کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، حج کرے، تو یہ اسلام ہے۔ اب وہ جو بندہ آیا اس نے کہا صدقتا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ پریشان، سوال بھی پوچھتا ہے، جب سوال کا جواب مل جائے تو آگے سے کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ کوئی بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے جو سوال کرے، جب اس کو جواب دے دیا جائے اور وہ کہے آپ نے سچ فرمایا؟ یہ سچ فرمانا تو ایسی بات ہے کہ اس سے جواب پتہ ہے، اس سے جواب کا علم ہے، تبھی تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ پریشان کہ سوال بھی پوچھ رہا ہے، سوال کا جواب ملنے پر کہتا ہے صدقتا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہتا ہے حضور مجھے احسان کے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ مجھے پہلے اسلام کا سوال کیا، پھر کہتا ہے حضور مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اور ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان رکھے۔ یعنی جو ایمان آج بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ایمان مفصل، اس کا عقیدہ رکھے تو یہ ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا صدقتا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ پریشان، یہ تصدیق بھی کرتا ہے، بات کو بتاتا بھی ہے، سوال بھی پوچھتا ہے حضور ایمان کے بارے میں بتائیں۔ جب حضور بتا دیتے تو کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور یہ حدیث بہت ہی مشہور اور امت دین اسلام کا نچوڑ ہے یہ حدیث۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بندہ پوچھتا ہے حضور احسان کے بارے میں بتائیں، حضور احسان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حضور نے فرمایا اگر یہ نظریہ نہ بن سکے، یہ خیال نہ بن سکے، یہ تیرا نظریہ اور یہ وہم نہ بن سکے کأنک تراہ کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا نظریہ ہونا چاہیے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسے نماز پڑھ، پہلا نظریہ پہلا خیال تو یہ ہونا چاہیے اس کی عبادت ایسے کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نظریہ نہیں بن سکتا فإن لم تکن تراہ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، تو یہ نظریہ پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ دو نظریے پیدا کر۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام اب اس گفتگو کو سن رہے ہیں، حضور اس بندے کی گفتگو کو صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، پھر آگے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ آقا علیہ السلام سے سوال پوچھتا ہے حضور قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور فرماتے ہیں جو مسئول جس سے تو پوچھ رہا ہے یعنی مجھ سے، اس کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے تو مجھ سے اس بات کا پوچھ رہا ہے قیامت کا علم بتائیں، حالانکہ تو بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو لہٰذا یہ بندے یہاں پر موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اسے راز پہ ہی رہتے ہیں۔ تجھے بھی پتہ ہے قیامت کب آئے گی، مجھے بھی پتہ ہے قیامت کب آئے گی، ان کو بتائیں، ان کو نہیں بتانا، یہ راز ہے، اس کو راز میں رکھ لیں۔ تو اس نے کہا حضور اچھا چلیں قیامت کا نہیں بتاتے تو اس کی نشانیاں بتا دیں۔ اب نشانیاں اسی سے پوچھی جاتی ہیں جسے اس چیز کا علم ہوگا۔ حضور نشانیاں ہی بتا دیں۔ حضور نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے، بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی آقا کو پیدا کرے گی۔ جن لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ سڑکوں پر فقیرانہ حالت میں زندگی گزار رہے تھے، بکریاں چرانے والوں کو تم بڑے بڑے محلوں میں دیکھو گے، بڑے بڑے ان کے گھر ہوں گے، بڑے بڑے ان کے محل ہوں گے، بڑے بڑے کارخانے ہوں گے، ان سے پہلے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں حضور نے بیان فرمائی۔ تو ایمان اور احسان، اسلام کی جو تعلیم آقا علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں دی وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا، اور اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو بھی معلوم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا، جانے کے بعد حضرت عمر فاروق سے حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ اب صحابہ کا ادب دیکھیں، صحابہ فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ صرف نہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ صحابہ کا ادب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ اب جبرائیل خود نہیں آئے، خود آ کر یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں اے صحابہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، نہیں، آ کر آقا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں تاکہ آقا علیہ السلام سے جبرائیل سوال کریں، آقا علیہ السلام اس کا جواب دیں، اور یہ صحابہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنیں۔ یہ اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔
اس کے بعد دوسری حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا الایمان سبعون و شعبۃ، ایمان کچھ اور 70 حصوں کا نام ہے، یعنی 70 اور کچھ، یعنی 71 72 کتنے بھی 70 اور 80 کے درمیان کچھ حصوں کا نام ایمان ہے۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والا حصہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ الْإِيمَانِ، حضور نے فرمایا اور سب سے ادنا حصہ، سب سے چھوٹی سے چھوٹا جو کیٹیگری ہے، سب سے افضل کیٹیگری، ہائی لیول کی کوالٹی تو یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھے، اور سب سے لو کوالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹا دے، کوئی کانٹا ہے، کوئی اینٹ ہے، اسے راستے سے ہٹا دے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا، پاکیزہ اور اپنے نفس کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ دوسری حدیثیں گنتے جائیں، آخر میں آپ کے دلچسپی والی بات سناؤں گا۔ 2 حدیثیں بیان کر دی، ایک بڑی جس میں ایک صاحب آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں حضور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں بتا دیجیے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان 70 اور کچھ حصوں کا نام ہے، ان میں سے سب سے افضل حصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے، اور سب سے ادنا حصہ، سب سے لوور کوالٹی، سب سے ہائی کوالٹی تو لا الہ، سب سے لو کوالٹی کیٹیگری یہ ہے کہ بندہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، اور حیا بھی جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر 3 عادتیں ہوں گی، جس بندے کے اندر 3 عادتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے، ایمان کی مٹھاس، یہ ساری حدیثیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کننا، جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی، عادتیں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو پالے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ، پہلی خصلت عادت کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول سب بندوں سے زیادہ اسے محبوب ہو، اللہ اور اس کا رسول سب بندوں سے زیادہ اسے محبوب ہو، یعنی وہ لوگوں کو نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگوں کی ملامت کو، لوگوں کی تشنیعوں کو، لوگوں کی طعنہ بازی کو پرواہ نہ کرے، وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کا رسول اسے سب بندوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ پہلی عادت، پہلی خصلت، پہلی لذت ہے۔ دوسری لذت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کرے، کسی سے اگر محبت کرتا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنے والدین ہیں، اور اپنا کوئی بھی دوست ہے، عزیز و اقارب ہے، اس سے اگر چاہت ہے، محبت ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ والدین سے محبت اس لیے کہ والدین ہمارے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے۔ عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے محبت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے۔ 2 لذتیں ہو گئی۔ تیسری لذت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے کو کفر سے بچا لے تو وہ کفر میں جانے کو اس طرح پسند کرے جیسے اسے آگ میں جانا ناپسند ہو، جیسے اسے آگ میں ڈالنا ناپسند ہو، وہ اس طریقے سے کفر میں جانا ناپسند کرے۔ یہ 3 عادتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، جس شخص کے اندر یہ 3 لذتیں پائی جائیں گی، وہ ایمان کی لذت کو پالے گا، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے کتنی کھول کھول کر امت مسلمہ کے لیے یہ ہدایات، یہ نصیحتیں بیان کی کہ ایمان اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور مختصر انداز میں۔ پہلی حدیث تو بہت ہی جامع ہے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ جب وہ صاحب پوچھتے ہیں حضور اسلام بتا دیجئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد یہ کہ تو نماز کی ادائیگی کرے، روزوں کی ادائیگی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور حج بیت اللہ کرے، یہ تیرا اسلام ہے۔ اس نے پوچھا حضور ایمان بتا دیجئے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کوئی بندہ اگر کسی کے پاس سند لینے جائے، کوئی بندہ اگر ڈیوٹی یا نوکری کرنے جائے، اس سے سند پوچھتے ہیں، ڈگری پوچھتے ہیں، علامہ اقبال کی ڈگری، لمس کی ڈگری، کسی اور یونیورسٹی کی ڈگری، آکسفورڈ کی بڑی بڑی ڈگریاں ان سے پوچھتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے اسلام کی تعریف بھی علماء نے کچھ کی، ایمان کی تعریف، ایمان اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ڈگری کون سی ہے؟ جسے حضور اسلام بتا دے، جسے حضور ایمان بتا دے۔ سب سے بڑی ڈگری یہ ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی تعریف بتائی، جو آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ایمان یہ ہے، پھر وہ صاحب پوچھتے ہیں حضور ایمان بتا دیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت میں بیان کر رہا تھا موجود نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان رکھے۔
پھر وہ پوچھتا ہے حضور یہ بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں؟ اب نیکیاں تو بہت ہیں، روزہ رکھنا نیکی ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے، نعت پڑھنا نیکی ہے، اور اس کے علاوہ درود شریف پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے۔ وہ مطلقاً حضور ایسی نیکی بتائیں جس میں سب آ جائے، جس میں یہ سب آ جائے، ایسی نیکی بتائیں، صرف ایسی نیکی نہ بتائیں جو نماز میں پائی جائے، جو روزے میں پائی جائے، جو زکوٰۃ میں پائی جائے، نہیں، حضور صرف ایسی نیکی بتائیں جس میں یہ تمام نیکیاں آ جائیں، جو تمام نیکیوں کو گھیرے ہوئے ہو۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے۔ اب حضور نے بھی اس نے تمام نیکیوں کا پوچھا، حضور بھی جواب میں تمام نیکیاں بتا رہے ہیں، یعنی اگر نماز میں عبادت کر رہا ہے تو ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کے عبادت کر رہا ہے تو ایسے عبادت کر کے گویا اللہ تعالیٰ کے تیرے روزے کو دیکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے تو ایسے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو دیکھ رہا ہے، درود و شریف اور نذرانہ پیش کر رہا ہے تو اللہ تیری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ جون سی بھی عبادت کرے گا، جس طریقے سے بھی عبادت کرے گا، تو یہ نظریہ، یہ خیال رکھ کے عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نظریہ، یہ خیال نہ بن سکے تو یہ نظریہ بنا کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کتنے نظریات اپنی امت محمدیہ کو بتائے کہ ایمان اسے کہتے ہیں، ایمان اسلام اسے کہتے ہیں۔ اب آج مسلم سب سے اکثریت میں مسلمانوں کی آبادی اور مسلمان، ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، لیکن حضور سے پوچھتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں بھی مسلمان، آپ جتنے آبا مسجد میں موجود ہیں مسلمان، اور الحمدللہ اسلام پر ہمارا عمل اور اسلام پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں اسلام، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو کہتے ہی اسے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان، برابر والا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اسی حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والمہاجر ما ہاجر ما نہى اللہ، اور مہاجر اسے کہتے ہیں، ہجرت کرنے والا اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ حقیقی مہاجر تو ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ چیز تم نے نہیں استعمال کرنی، اس چیز سے دور رہنا ہے، تو ان چیزوں کو قطع تعلق کر دے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دور رکھے، اس بندے کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے جو ضمن میں مسلمان کسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ایمان کی یہ چاروں حدیثیں اپنے پلے آگے باندھ کر دیں۔ ایمان کی یہ 4 اور 3 لذتیں جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ 3 لذتیں، 3 عادتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ یہ 3 عادتیں جو میں نے بیان کی وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کے علاوہ جتنی چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے نچلے درجے کی محبت اس سے ہو، سب سے ہائی لیول کی محبت میں اللہ اور اس کا رسول ہو۔ اس کے بعد اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرے۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ، 4 اسٹیپ بیان کیے جو ہم سب کی زندگی میں ہیں، میری زندگی میں نہیں، صرف آپ کی زندگی میں موجود ہے، میری زندگی میں بھی موجود ہیں۔ 4 اسٹیپ حضور نے بیان فرمائے۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ من احب للہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، وابغض للہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے اللہ کے لیے، واعطى للہ، کسی کو اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی سے اگر کوئی چیز روکتا ہے، کسی کو نہیں دیتا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، جو یہ 4 اسٹیپ کرے گا، 4 قدم چلے گا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہ ایمان کی مختصر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے مختلف طریقے سے، ایک بندے کو نہیں، مختلف، کوئی بندہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کوئی بندہ جو ہے اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، جس میں طاقت زیادہ ہے آقا علیہ السلام نے اس کے لیے پہلی حدیث بیان فرمائی۔ پہلی حدیث بیان جس کے لیے طاقت زیادہ ہے، کیا پہلی حدیث بیان فرمائی کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے۔ ایمان مفصل اس کے لیے بیان فرمایا۔ جو تھوڑا سا نچلے درجے کا کمزور ہے اس کے لیے بیان فرمایا کہ تو 3 لذتیں تیرے اندر ہوں گی تو تو ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، کہ تو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، تو جس سے محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ یہ 2 اسٹیپ ہو گئے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تو آگ میں جانے سے جس طرح ناپسند کرتا ہے، اس طریقے سے اگر تجھے کفر میں ڈالا جائے تو تو ناپسند کرے۔
یہ 3 اسٹیپ اس سے کمزور بندے کے لیے. اس سے بھی اگر کوئی کمزور بندہ ہے تو اس کے لیے 4 اسٹیپ بیان کیے کہ جب تو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے کر, جب کسی سے بغض رکھے نفرت رکھے اللہ کے لیے کر, اور جب کسی کو کوئی چیز عطا دے محض دکھلاوے اور دیا کے لیے نہیں, جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے خاص اللہ کی نیت کر کے عطا کر. جب کسی سے کوئی چیز روکتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, کسی سے کوئی چیز چھپا لیتا ہے, تو اس لیے اگر میں اسے کوئی چیز دوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا. چور اور ڈاکو کی اگر آپ مدد کریں, اسے گن یا پستول لے کر دے دیں, ڈنڈے لے کر دے دیں, تو کیا امید ہے کیا وہ اس سے جہاد کرے گا یا چوری کرے گا؟ چوری کرے گا, ظاہر سی بات ہے. تو یہ اس حدیث کو مفہوم میں نے مثالاً آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس سے اگر کوئی چیز روکیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں شامل حال ہونی چاہیے. جب یہ 4 اسٹیپ بندہ اپنے اندر پائے گا, جب اس 4 اسٹیپ کو بندہ قبول کرے گا, اس 4 اسٹیپ پر چلے گا, فقط اس تک مدل ایمان نتیجہ حضور ہی بیان کر رہے ہیں, اس کا ایمان مکمل ہو جائے. تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ ایمان اور اسلام جو حضور بیان فرمائیں اس پر عمل پہ رہیے. یہ آخری حدیث پاک اپنے بیان کروں گا اور اپنی جگہ چاہوں گا. ایک دیہاتی آتا ہے اسلام کی بارگاہ میں آتا ہے, گاؤں کا بندہ ہے, بہراری کا بندہ, جسے عام آج ہم بہراری کہتے ہیں. دیہاتی آتا ہے, حضور سے پوچھتا ہے حضور ایمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہی پہلے والی بات کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے, اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے, کتابوں پر ایمان رکھے. حضور مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ حضور نے فرمایا تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں. اس نے کہا حضور اس سے کچھ اضافہ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ان 5 نمازوں کے علاوہ اگر تو کچھ نوافل وغیرہ پڑھے گا تو تیرے لیے وہ صدقہ ہے. اس نے کہا حضور اس کے علاوہ اسلام میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ تجھ پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. اس سے ہٹ کر اگر تو مزید اضافہ کرے گا تو تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا, نفلی روزے ہو جائیں گے. حضور اس کے علاوہ تجھ پر اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے, اس کے علاوہ کوئی صدقہ دے گا تو تیرے لیے نفلی صدقہ ہو جائے گا. وہ دیہاتی پلٹا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. یعنی جو حضور نے فرما دیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں ان پر عمل کروں گا, جو حضور نے فرما دیا ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں ان پر عمل کروں گا, جو حضور نے فرمایا کہ تجھ پر زکوٰۃ سال کی ادائیگی فرض ہے اس پر عمل کروں گا, نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. حضور نے فرمایا اگر یہ بندہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. صرف اتنی چیز کے لیے کہ بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, صرف اتنی چیز کے لیے کہ بندہ جو ہے رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھے, ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے, اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو حج بھی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے, یہی ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کتنا آسان چیزیں اپنی امت محمدیہ کو بتائیں کہ یہ آسان چیزیں تم پر جنت کو واجب کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی لذت, اسلام کی مٹھاس, اسلام کہتے کسے ہیں, اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.